اچھا جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے کچھ مخارج کے جو نام ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہمارے جو منہ ہے اس کے اندر زبان وغیرہ دانتوں کا ان کے جو نام ہے کہاں کہاں سے وہ ادا ہوں گے وہ تو بعد میں پڑھیں گے، لیکن جو نام ہے وہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا. اور آج اس کی ایک مختصر سی ریویژن. یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تصویر، اور میں کوشش کر لیتا ہوں کہ اس پہ ہاں جی. تو انسانی منہ کے اندر 32 دانت ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کو ثنایا کہتے ہیں. ثنایا یہ 2 ثنایا کہلاتا ہے، اور ثنایا 4 ہوتے ہیں. اوپر کے 2 ثنایا اور نیچے کے 2 ثنایا. ثنایا کے بعد جو 2 اوپر ہوتے 2 نیچے یعنی 4 دانت، ان کو رباعی کہتے ہیں. رباعی ثنایا، اس کے بعد رباعی. پھر اس کے بعد کی جو 2 ہیں یہ ان کو انیاب کہتے ہیں. انیاب بھی 4 ہیں. ثنایا 4، رباعی 4، پھر انیاب بھی 4 ہیں، یعنی 2 اوپر 2 نیچے. اس کے بعد جو 4 ہیں، 2 اوپر 2 نیچے یعنی 4، یہ دواحق کہلاتے ہیں. جی دواحق کہلاتے ہیں. اور دواحق کی معنی جو ہے وہ ہنسنے سے نکلا ہے، تو یہ ہنسنے والی دان ہے. دواحق بھی 4 ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے عمر بھائی اپنا مائک آف کر. اس کے بعد جو ہے جو 3 ہیں ان تینوں کو طواحن کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہے منہ کے اندر 12 ہوتے ہیں. اوپر نیچے دائیں بائیں جب ہم کر لیں تو یہ طواحن 12 ہوتے ہیں. اور آخر میں جو 2 دان ہیں جو عقل کے داڑھ کہلاتے ہیں، تو یہ نواجز ہیں. نواجز بھی 4 ہیں، 2 اوپر 2 نیچے. اور دواحق، طواحن اور نواجز ان تینوں کو اکٹھا جو ہے وہ ادراس کہتے ہیں. ادراس یعنی داڑھے، جس کو اردو میں داڑھے کہتے ہیں، یہ ادراس ہے. اس کے علاوہ زبان جو ہے اس کا جو ٹپ ہے بالکل سٹارٹ، یہ نوک لسان کہلاتا ہے. اس کے بعد یہ طرف لسان ہے. پھر جو ہے آگے جب ہم جاتے ہیں منہ کے اندر کی طرف یعنی زبان کی جڑ کی طرف، تو یہ جو ہے حافہ لسان کہلاتا ہے دونوں سائڈ سے، دائیں اور بائیں طرف سے. درمیان میں جو ہے اس کو شجر لسان کہتے ہیں. اور آخر میں اقصائے لسان ہوتا ہے. اس کے بعد حلق سٹارٹ ہوتا ہے. حلق کے 3 حصے ہیں جہاں سے 3 مخارج ہیں، یعنی 3 حصے میں ہم نے بانٹا ہے. ادنائے حلق جو منہ کی طرف ہوتا ہے، زبان کے قریب منہ کی طرف. پھر اس کے بعد جو ہے وسط حلق آتے ہیں جو درمیانی حلق ہے. اور اقصائے حلق جو سینے کی طرف ہے، یعنی سینے کے نزدیک، یہ اقصائے حلق کہلاتا ہے. تو اس کے علاوہ شفتین ہیں. شفتی
औलिया सिफत सुफला ऊपर वाला, नीचे वाला। अच्छा, इस तरह है कि पिछले उसमें कुछ बंदे जिनसे मैंने पूछना था लेकिन मैं भूल गया था, तो उसके लिए माजरत कि एक तो टाइम कम होता है तो सबसे पूछने में मुश्किल हो जाता है, तो इंशाल्लाह आज उनसे पूछ लेता हूँ कि वो रिपीट कर लें। सबसे पहले जो है बदर जीशान साहब। तो जी जीशान भाई, ये वाले नहीं बल्कि इसके बाद की जो है, ठीक है, जो फ्रंट के दो हैं, इन दो दांतों को क्या कहते हैं? इनको सनाया कहते हैं। तनाया। ये ऊपर को और नीचे भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो चार हैं ऊपर नीचे, उनको रबाई कहते हैं। हाँ जी रबाई। उसके बाद के जो चार हैं, उनको नाब कहते हैं। नाब एक को कहते हैं और अनियाब इनका जमा है ना, अनियाब। अच्छा। ठीक है, उसके बाद के चार, वो मुझे उनका तलफ़ुज़ समझ नहीं आया मुझे। ये हम उर्दू में अगर उसको करें तो ये ज़वाहिक कहलाते हैं, ज़वाहिक। ओके। ज़्वाद जिसको हम कहते हैं ना, ज़्वाद, जी जी। तो ये उसके साथ लिखा होता है ज़वाहिक। जी ज़वाहिक। हाँ ज़वाहिक। इसके बाद इसके बाद तवाहिन। तवाहिन। ठीक है, ये 12 होते हैं। और आखिर में आखिर में नाजिज़। नाजिज़ुन वाहिद है, नवाजिज़ उसका जमा है। ठीक है। ठीक। और ज़ुबान के ये टिप जो है बिल्कुल फ्रंट पे जो सिरा होता है, उसको नोके लिसान कहते हैं। नोके लिसान, और जो थोड़ा सा साइड में ये तरफ़े लिसान। तरफ़ी लिसान, और ये जो आखिर पे ये जो होता है, ये इसको, हाँ ये सही। हा, इसको। हाफा लिसान, हाफा, हाफा किनारे को कहते हैं ना, हाफा लिसान। ठीक है। हादसा। ठीक। हाफा, 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 हाफा लिसान। और ये जो दरमियान है इसको शजर लिसान कहते हैं। सज्जद और लिसान। ये जो हाँ, पहले पहले आपने बताया वो फे है या कुछ और है? हाफा है। हाफा, हाँ फी, फा जिसको हम कहते हैं। ठीक। हाँ, और यहाँ पर आखिर में बिल्कुल जो जड़ के करीब होता है उसको अक्सा लिसान कहते हैं। हाँ, जो यहाँ पर गोश्त का लोतड़ा लटकता है उसको कौवा कहते हैं। और ये जो पूरा मुंह की जो पूरी कैविटी है इसको कहते हैं जोफी दहन या खला, जोफी दहन। ठीक है। इसके अलावा हलक के 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले जो मुंह की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? अदनाए हल्क। अदनाए हल्क। फिर उसके बाद फिर वस्ते हल्क और फिर अक्साए हल्क। अक्साए हल्क। ठीक है। अच्छा जी, एक और बंदा है जो रह गया था जिसने गिला भी रजिस्टर किया था, वो है हमारे अनीस भाई। अनीस भाई, जी। अच्छा जी, आज आपकी बारी आई ना। ठीक है, तो फ्रंट के 2 दांत सनाया। सनाया, ये 4 होते हैं ना, 2 ऊपर, जो 2 ऊपर ऊपर, और 2 नीचे। जो ऊपर होते हैं उनको क्या कहते सनायोलिया। हैं? हो गया। फिर उसके बाद की जो 2 हैं, बल्कि 4, रुबाई। ये रा के ऊपर जबर है ना, रबाई। रबाई। हाँ रबाई, ठीक है। बाई। उसके बाद अनियाब। उसके अनियाब। बाद 4 जो हैं ये अनियाब हैं। हाँ, और अनियाब के बाद की 4 जवाहिक। जवाहिक। और ये उसके भी। बाद 12 जो है, हाँ वो तवाहिन। तवाहिन है। और आखिर में आखिर में नवाजिज। नवाजिज है। और जवाहिक, तवाहिन और नवाजिज, इन तीनों को क्या कहते हैं? अदरास। अब्रास। ठीक है। और जो मुंह की जो कैविटी होती है इसको, ये पूरे खला जो होता है, जोफ दहन। जोफी दहन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ जो लिसान की ये जो बिल्कुल मिडल है दरमियान, शजर लिसान। इसको शजर लिसान कहते हैं। तो यहाँ इसलिए जहाँ जो हरूफ यहाँ से निकले उसको हरूफ शजरिया कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन वो ठीक। बाद में। ठीक। इसके अलावा होंठ को शफत, शफतुन कहते हैं ना, शफतैन दोनों को। शफतेन हाँ, दोनों। तो हरूफ शफतैन फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
اور تو کوئی نہیں رہ گیا نا جن سے پوچھا نا؟ جی کوئی اگر رہ گیا ہے تو وہ بتا دیں. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آگے پڑھتے ہیں. دوسرا لمحہ ہے لحن کا بیان. لحن کی معنی ہے غلطی. تو یہ کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ لحن کا بیان یا یہ کہ تجوید کی ضرورت کیا ہے. تو تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، یہاں پر کاتب کی غلطی ہے پڑھانا، تو غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے. یعنی جب ہم قرآن اس کے قواعد جو تجوید کے ہیں اس کے خلاف پڑھیں گے تو وہ لحن کہلائے گا، یعنی غلط پڑھنا. پھر لحن کے دو اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں لحن جلی جو بڑی غلطی ہوتی ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی. جلی کہتے ہیں بہت نمایاں کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا جلی حروف میں لکھ دیا، نمایاں حروف جو بہت واضح نظر آئے، جو سب کو پتہ چل جائے. اور لحن خفی جو ہے عربی میں پوشیدہ کو کہتے ہیں، چھپے ہوئے. تو لحن خفی ہوتا ہے جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے، جو پوشیدہ ہوتی ہے، جو صرف قراء حضرات کو پتہ چل جاتا ہے، جو کہ بڑے مشاق قسم کے ہوتے ہیں، مجاوز جس نے صحیح تجوید پڑھا ہو تو اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے لحن خفی کو. لیکن لحن جلی جو ہوتا ہے جو بڑی غلطی ہے، اس کا پتہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو کچھ تھوڑا واقفیت بھی رکھتے ہیں. تو لحن جلی جو ہے اب لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی حرام ہے، اور بعض جگہ اس سے معنی بگڑ کر نماز بھی جاتی ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے معنی جو ہے اتنی بگڑ جاتی ہے کہ نماز بھی نہیں ہوتی، اور لحن جلی کرنا یہ حرام ہے، یعنی جو بڑی غلطی ہے. اب کس طرح ہم پہچانیں گے؟ تو وہ ہم نے اس کی اقسام بیان کی ہے کہ لحن جلی کو ہم نے 4 کیٹیگریز میں بڑے اس میں ڈیوائڈ کیا ہے. لحن جلی کے 4 اقسام کیا ہے؟ کہ ہم تبدیل حرف بالحرف کا مرتکب ہو جائے، یعنی ایک حرف کی جگہ ہم کوئی دوسرا حرف پڑھ لیں. جیسے کہ سین کی جگہ سین، اس کی جگہ ہم کیا پڑھ لیں؟ صاد پڑھ لیں. یا بلکہ اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم صاد کی جگہ سین پڑھ لیتے ہیں. لبالمرصاد، تو اس کی جگہ ہم لبالمرصاد پڑھ لیں، صاد. تو صاد سین ہے، جبکہ صاد جو ہے صاد، تو یہ صاد کی جگہ ہم سین پڑھ لیں، یا وائس ورثہ پڑھ لیں، لیکن ایک حرف کی جگہ دوسرا پڑھ لیں. اسی طرح ہا کی جگہ ہم ہا پڑھ لیں، یا ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں. جیسے کہ الحمد، یہ ہا ہے، یہ جو پہلے والا جس کو ہم ہا حلوائی کہتے ہیں، جو حلوائی والا ہا ہے. اس کی جگہ اگر ہم الحمد پڑھے، الحمد، تو حمد غلط ہے، حمد ہا. تو یہ تبدیل حرف بالحرف ہے. پھر تبدیل حرف بالحرف کی 2 کیٹیگریز ہیں، لیکن اتنے ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. ایکچوئل میں تبدیل حرف بالحرف جو ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے آتا ہے کہ ہم تبدیلی مخرج بالمخرج کر لیں. یعنی ایک حرف ہے جس کا مخرج ایک ہے، اور دوسرا حرف ہے جس کا مخرج کوئی دوسرا ہے، تو ایک مخرج کی جگہ ہم دوسرا پڑھ لیں. یعنی جو ہا ہے اور ہا، ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. تو اگر ہم یہاں پر ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں، ہا، اگر ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مخرج ہی چینج کر دیا. یا ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں تو اس میں بھی ہم نے مخرج چینج کر دی. لیکن صاد اور سین، یہ 2 ایسی
ایسے حرف ہیں، حروف ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہے لیکن دونوں کی صفات تبدیل ہے، تو پھر اس کو دوسرے قسم کو جو کہتے ہیں وہ ہے تبدیل صفت بالصفت، کہ ہم ایک حرف کی صفت جو ہے وہ دوسرے سے تبدیل کر لیں، مخرج تو وہی رہتا ہے لیکن اس حروف کے صفات ہم ایک دوسرے سے خلط ملط کر لیں، تو وہ تبدیل صفت بالصفت ہوتا ہے، اور اس وجہ سے تبدیل حرف بالحرف آ جاتا ہے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ہم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ دو جو ہے تبدیل حرف بالحرف کے زمرے میں آتے ہیں، کہ اگر ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیں تو یہ لہنی جلی ہے اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ حرکات کو بڑھانا یا گھٹانا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس جو ہے حروف مدہ کون کون سے ہے، تو حروف مدہ کو یا انٹروڈیوس کرانا اپنی طرف سے، یا حروف مدہ ہوتے نہیں ہیں تو انٹروڈیوس کرنا، یا ہوتے ہیں تو اس کو گرانا یعنی اس کو ختم کرنا، اس کو نہ پڑھنا۔ حروف مدہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ایک الف مقدار جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حرکات کو بڑھانا یا گھٹانا یہ ایک اور غلطی ہے، جس مثال لکھا ہے لم یلد کی جگہ لم یالد پڑھنا، اب دیکھیں لم یلد یا کے اوپر زبر ہے لیکن اس کی جگہ اگر ہم لم یالد پڑھ لیں یہ یا کر کے نا، تو یہ بڑا کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہم نے اس کو بڑھا دیا، اور یہ ہم نے کیا کیا، ایک الف کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا، اور الف جو ہے ایک یہ حرف مدہ میں سے ہے، یعنی مد اس کو کہتے ہیں لمبا کر کے کھینچنا، تو لم یلد کی جگہ اگر کوئی لم یالد پڑھے تو یہ بھی لہنی جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ اور اس طرح لم یولد جو ہے، جو لم یولد ہے، یولد یہ یو جو ہے تھوڑا لمبا کر کے ایک الف مقدار، تو لم یلد ولم یولد، ولم یولد، اگر ولم یولد کی جگہ کوئی ولم یولد پڑھے، یولد یعنی یہ جو یہ اور واو اور اس کے اوپر یا واو پیش یو ہے، اس کو یہ جو واو ہے اس کو گھٹا کے اس کو ختم کر کے، واو بھی حروف مدہ میں سے ہے جب اس سے پہلے پیش آ جائے، تو اس کو اگر ہم گھٹا کے اس کو ختم کر کے لم یولد پڑھے تو یہ بھی غلطی ہے اور لہنی جلی ہے، تو اس کو ہم اگر صحیح پڑھیں گے تو حرف مدہ کو انٹروڈیوس کرانا یا حرف مدہ کو گرانا، ٹھیک ہے، تو جہاں حرف مدہ نہیں وہاں پر حرف مدہ انٹروڈیوس کرانا، جہاں حرف مدہ ہے وہاں اس کو ختم کرنا، گٹانا، تو لم یلد میں یا جو ہے یا کے اوپر زبر ہے لیکن اس کے ساتھ الف نہیں ہے، یا اس کے اوپر کڑی زبر بھی نہیں ہے، تو اس کو اگر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے لم یالد پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، تو صحیح پڑھنا کیا ہے لم یلد۔ اسی طرح ولم یولد، ولم یولد، اگر ولم یولد کی جو یو ہے اس کو ہم گٹائیں گے اور اس کو ہم ولم یولد پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا اور یہ لہنی جلی کہلائے، تو لم یلد اور ولم یولد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ تبدیلی حرکت بالحرکت، حرکت بالحرکت، حرکت کو ہم زیر زبر پیش یا جزم وغیرہ یہ کہتے ہیں، یہ حرکات آگے آتے ہیں کہ حرکات میں کیا کیا ہے۔ نظر تو سب کو آ رہے ہیں، ہیلو، اچھا ٹھیک ہے صحیح نظر آ رہے تھے۔ تو حرکت جو ہے جس کو ہم عام زبان میں اس میں ہم اس کو زیر زبر کہتے ہیں، تو زیر زبر میں غلطی جو ہے
اگر ہم کریں گے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، لہن جلی ہوتی ہے. جیسے کہ انعمتا، جس کی معنی ہے اے اللہ تو نے انعام کیا ہے. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں انعمتا علیہم، جن پر تو نے اے اللہ انعام کیا ہے. انعمتا، تا کے اوپر جو ہے زبر ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کی جگہ کسی نے غلطی سے انعمت پڑھ لیا تو اس کی معنی ہو جائے گی کہ انعمت علیہم، جن پہ میں نے انعام کیا ہے. تو کتنا غلط ہے. پہلے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر صرف ایک پیش کر لیں انعمت پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ جن پہ میں نے انعام کیا ہے. تو انعمتا کی جگہ انعمت پڑھنا. اسی طرح اگر انعمتا کی جگہ کسی نے انعمتی پڑھ لیا تو انعمتا جو ہے یہ صیغہ ہے مرد کے لیے اور انعمتی صیغہ ہے فیمیل کے لیے، یعنی عورت کے لیے، تانیث کے لیے. تو اگر ہم کہیں کہ انعمتا، تو نے انعام کیا ہے اے اللہ، اور ہم اس کو انعمتی پڑھ لے تو اللہ کی جو جنس ہے اس کو ہم تانیث بنا لیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. تو حرکت بالحرکت جو ہے تبدیل کرنا یہ لہن جہلی کہلائے گی. تو اس وجہ سے بعض جگہ جو ہے بہت ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں جہاں پر ہم نے بہت ہی خیال کرنا پڑتا ہے. اور قرآن کے جو جس کو علم نحو کہتے ہیں، علم نحو جو ہے وہ عربی گرامر جس کو کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی اس وجہ سے ہوا کہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. تو ورسولہ جو ہے یہ جو لام ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بری ہے، بری الذمہ ہے مشرکین سے. کیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، بری الذمہ ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری الذمہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اللہ بری الذمہ ہے مشرکین سے، اور اللہ کا جو رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مشرکین سے بری الذمہ ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں وہ راستے پہ جا رہے تھے اور ایک گھر میں کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا، اور وہ شخص اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یہ ورسولہ کی بجائے اس نے کیا پڑھا؟ ورسولہ. تو اس کی معنی یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بری الذمہ ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے. تو معنی جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، نعوذ باللہ. ایسا تو ہم کبھی نہیں پڑھتے کہ اللہ جو ہے اپنے نبی سے بھی اور مشرکین سے بری الذمہ ہے، چونکہ اس پہ اعراب تھے نہیں، زیر و زبر تھے نہیں، حرکات نہیں تھے، تو وہ بندہ غلطی سے پڑھ گیا. تو وہاں سے سب سے پہلا جو علم نحو ہے جو کہ عربی گرامر ہے، تو اس کا پہلا اصول انہوں نے متعارف کرایا کہ وہ رسولہ کے اوپر پیش کیوں آئے گا. وہ عربی کا اپنا قاعدہ ہے، لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اتنی غلطی کر لے کہ وہ رسولہ کی جگہ وہ رسولہ کہہ دے تو معنی کتنی بگڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے تبدیل حرکت بالحرکت یہ لہنی جلی ہے اور یہ حرام ہے. اور ظاہر اگر ہم یہی جگہ پڑھ لیں قرآن نماز میں تو ہماری نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے تبدیلی حرکت بالسکون یا سکون بالحرکت، یعنی جہاں پر حرکت ہے، زیر زبر ہے، پیش ہے، وہاں پر ہم سکون پڑھ لیں جس کو ہم جزم کہتے ہیں، آگے اس کی وہ ہم دکھائیں گے. یا جہاں پر جزم ہے، سکون ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم کوئی حرکت پڑھ لیں، زیر پڑھ لیں، زبر پڑھ لیں، جو بھی پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی لہنی جلی میں آتا ہے. جیسا کہ انعامتا ہے، اس کی جگہ اگر ہم انعامتا پڑھ لیں، یعنی جو میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، انعامتا،
حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، تا زبر تا، انعمتا. اس کی جگہ اگر ہم اس طرح پڑھ لیں حمزہ نون زبر ان، عین زبر ع، میم زبر ما، تا زبر تا، انعمتا، تو یہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے. یا بہت سے لوگ جو ہے انعمتا پڑھتے ہیں، یعنی نون جو ہے یہ اس کے اوپر بھی سکون ہے، جزم ہے، اور وہ کیا کر لیتے ہیں اس کی جگہ جو ہے وہ زبر لگا کے تو انعامتا پڑھ لیتے ہیں. تو جزم کی یعنی سکون کی جگہ اس نے حرکت دی انعامتا. تو انعمتا بھی غلط ہے، انعمتا بھی غلط ہے. یہ ہے انعمتا، انعمتا، انعمتا جس پہ تو نے انعام کیا، انعمتا. انعمتا غلط، انعمتا بھی غلط، انا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انعمتا صحیح ہے. تو تبدیل حرکت بالسکون کہ جہاں حرکت ہوتا ہے اور ہم اس کی جگہ سکون پڑھ لیں، جیسے کہ بہت سے مثالیں ہو سکتی ہیں. لیکن ساجد بھائی جی یہ آیت کے آخر میں جو ہوتا ہے سکون یا حرکت کو سکون میں ہم بدل دیتے ہیں، وہ اس کے بھی اوپر بھی یہی رول ہے؟ نہیں، وہ الگ ہے. اچھا وہ ہم آگے علم الوقف جو ہے علم الاوقاف وہ آگے اس میں پڑھیں گے، وہ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک 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 ہے، ٹھیک، یہ ایک حرف کے اندر کی بات ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے، صحیح. ہاں. تو یہ ہے تبدیل حرکت بالسکون یا سکون بالحرکت. لیکن اس کا وقف کے ساتھ، یہ اچھا سوال تھا، وقف کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. وہاں پر ہم وقف میں کیا پڑھتے ہیں وہ الگ ہے. کچھ چیزوں میں ہم انٹینشنلی بھی تبدیلی کرتے ہیں، وہ بھی قواعد کے روح سے ہوتا ہے، لیکن ان قواعد کے علاوہ تبدیلی کرنا وہ اس زمرے میں آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری غلطی جس کو ہم لحنی خفی کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. لحن خفی کے معنی ہے چھوٹی غلطی، یہ مکروہ ہے. اور لحن خفی میں حروف ان صفات کے ساتھ ادا نہ ہو جو تحسین حروف کے لیے مقرر ہیں. یعنی حروف کے لیے کچھ صفات مقرر ہوتے ہیں، اور ہم وہ صفات کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو حرف تو وہی حرف رہتا ہے، لیکن صفات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا جو حسن ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. تو یہ لحن خفی کہلاتا ہے. اور اس کی مثال دی ہے جیسے کہ را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو یہ پر پڑی جاتی ہے، لیکن کوئی اس کو باریک پڑھ لے، جیسے کہ ربما. ربما تو ربما میں جو ہے را کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے. یا ربنا، ربنا را جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کو اگر کوئی باریک پڑھ لیں، ربنا پتہ نہیں کس طرح باریک پڑھیں گے، میں تو باریک پڑھ نہیں سکتا، زبان عادی نہیں ہے. ربنا ہو سکتا ہے ربنا کچھ پڑھ لیں. تو یہ باریک جو ہے پڑھنا اس طرح. اس کے علاوہ جو ہے جو اللہ کا نام ہے اسم اللہ، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کا جو لام ہے، لام کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ واللہ. واللہ اگر کوئی واللہ پڑھ لے واللہ تو یہ غلط ہے، لیکن یہ لحنی خفی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، یہ صحیح طریقہ. اور کوئی اس کو پر کر کے پڑھے تو یہ بھی لحن خفی ہے، جیسے کہ الحمدللہ، للہ. تو اگر کوئی اس کو للہ پڑھ لے تو یہ غلط ہے، لیکن یہ لحنی خفی ہے، جلی نہیں ہے. تو یہ وہ تحسین جو کچھ مثالیں ہیں جو صفات ہیں تحسین حروف کے لیے مقرر ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اس طرح اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ بھی لحن ہے، غلطی ہے، لیکن خفی ہے، چھوٹی ہے، اور یہ بھی اس کا ارتکاب مکروہ یعنی کراہت میں آتا ہے، یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب ایک ضروری انتباہ
اگرچہ اس کو ہم مسئلہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے جو بیان کرنا ضروری ہے، اور میں اس کو صرف تیز تیز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں فقہا نے قرآن کو صحت لفظی اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش اس وقت تک کرتے رہنا واجب ہے جب تک کہ الفاظ کے صحیح ادا کرنے سے نا امید نہ ہو، اور اگر کوئی شخص تصحیح حروف کی کوشش نہیں کرے گا تو غلط پڑھنے سے گناہ گار ہوگا اور اس کی نماز نہ ہوگی۔ ہاں، اگر ایک شخص تصحیح حروف کی کوشش کے باوجود بھی صحیح نہ پڑھ سکے تو گناہ گار بھی نہ ہوگا اور اس کی نماز بھی درست ہے۔ یہ لہن کا جو اس کو جو آخر کمنٹس ہے جو فقہاء امت ہے، تو وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے اور پھر غلط پڑھیں گے تو اس سے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے اور اس کے باوجود بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر جو ہے گناہ نہیں ہوتا اور نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ حرکات کے بارے میں جو ہے کہ حرکات کیا ہوتے ہیں، تو حرکات زیر زبر پیش ان کو ہم کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کو سب کو جو ہے اس میں حرکات کے اندر ڈال دیا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ جو باقی آخر میں جو سکون وغیرہ اس کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ سکون جو ہے حرکت کے اپوزٹ ہے، سکون حرکت نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اس میں پہلے جو ہے پیش ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں، عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پہ پیش آ جائے تو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رائے مضموم، دوال مضموم، یعنی وہ دوال جس کے اوپر پیش ہے، رائے مضموم وہ را جس کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد جو ہے زبر ہے، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ، اور جس پہ یہ آ جائے تو اس کو مفتوح کہتے ہیں، رائے مفتوحہ، وائے مفتوح، ٹھیک ہے، تو مفتوح کہلاتا ہے۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف پہ آ جائے تو اس کو مکسور کہتے ہیں، جیسے کہ بائے مکسورہ، تائے مکسورہ، جیم مکسورہ وغیرہ وغیرہ مکسور۔ یہ جو ہے اس کو شد کہتے ہیں، شد یا تشدید، اور جس پہ آ جائے تو اس کو مشدد کہتے ہیں، دال مشدد، ذال مشدد وغیرہ وغیرہ، تو یہ مشدد کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے اگرچہ یہ صحیح سیمبل نہیں ہے جو اس کو ریپریزنٹ کر لے، لیکن ابھی آج کا جو عربی جو ہے اس کو یہ جو دائرہ ہوتا ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو جس حرف کے اوپر یہ دائرہ آ جاتا ہے، یہ چھوٹا سا دائرہ، تو ہم اس کو سائلنٹ کہتے ہیں، یعنی ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دائرہ ہوتا ہے اس کو ہم سائلنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی کرنٹ جو عرب لوگ ہیں وہ اس دائرے کو سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر میں کہیں پر لکھوں گا تو میں سکون کے لیے اس کو جزم کے لیے جو اس طرح ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی ایکچول نہیں ہے لیکن تقریباً اس طرح ہوتا ہے، تو اس کو جزم کہتے ہیں۔ آگے جو ہے کچھ چیزوں میں آ جائے گا تو میں جزم اور اس کی مثال دے دوں گا۔ تو جتنا میں لکھوں گا تو اس میں یہ جو دائرہ ہے، یہ جو یہ دیکھیں جیسے مکسور ہے، میم کاف زبر مک، تو یہ جو کاف ہے اس کے اوپر سکون ہے دراصل، تو اس کو میں نے یہ سرکل جو اوپر ڈال دیا ہے، یہ جزم کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے۔ اسی طرح مفتوح کے فا کے اوپر ہے، واو کے اوپر جو ہے، مکسور کے واو کے اوپر ہے، مشدد کے دال کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے میں آگے اس طرح ریپریزنٹ کروں گا، لیکن قرآن کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے، یہ جو کاما ٹائپ ہے نا، لیکن ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوتا، لیکن میں آگے شکل دکھا دوں گا۔ تو جس پہ سکون آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کو مجزوم یا ساکن کہتے ہیں، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں یا مجزوم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنوین جو ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے،
جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے ان کو تنوین کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کڑا زبر ہے، کڑی زیر ہے، اور کڑا جو ہے پیش ہے، وہ الگ ہے، لیکن وہ مجھے کہیں پر ملے نہیں اس میں ٹائپ کرنے کے لیے. تو ایک دو بندوں سے پوچھ لوں کہ ہاں جی ہارون. ہاں اچھا، جس حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ سارے سن لیں. ہاں اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. تو پھر ٹھیک ہے، آپ سے نہیں پوچھتے، پھر میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی آفاق بھائی. جی جناب. ہاں آپ بتائیں، جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. زیر کو تو کسرہ کہتے ہیں، لیکن جس حرف کے نیچے زیر آ جائے مکسور. ہاں جی مکسور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بدر بھائی نزدیک نام نظر آ گیا، تو چلیں بدر بھائی سے پوچھ لیتا ہوں. جی اچھا جی، آپ بتا دیں کہ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پیش پیش کو ضمہ. ضم. یہ ذات جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. ہم اگر ہم عربی کے پیور اس میں پڑھیں تو ضمہ کہلاتا ہے، ضمہ، لیکن ہم اس کو ضمہ کہتے ہیں، ضمہ. اور جس کے اوپر آ جائے، جس حرف کے اوپر، تو مضموم کہتے ہیں. ہاں مضموم. ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے عمر شعیب. جی ہاں جی، جی جی. زبر کیا کہتے ہیں؟ فتح. فتح. اور جی. جس کے اوپر آ جائے مفتوح. اس کو وہ مفتوح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. افسر جی افسر چھوٹا سا کوشچن ہے کہ یہ جو تکوین ہے، اس میں پھر آپ پچھلی جو آیت ہے اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں؟ جی تنوین تکوین سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، آپ کس جگہ میں؟ آخری تھا تکوین. تنوین تھا وہ. اچھا، سوری تنوین، سوری تنوین. ہاں. یہ آیتوں کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. تنوین جو ہے اس میں نون کی آواز جو ہے وہ آتی ہے اینڈ میں، تو اس وجہ سے اس کو تنوین کہلاتا ہے. ہم صرف ابھی پہچان کے لیے، جب آیت کے اینڈ میں آ جائے تو وہ اس آیت پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہاں پر سچویشن کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی اپنی سانس پہ بھی منحصر ہے کہ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو وقف ہم الگ ایک لیکچر لیں گے کہ وقف ہم کن کن حالات میں کرتے ہیں، اگر وقف کر لے تو پھر کس طرح کر لیں، اور جب ہم نیا سٹارٹ کریں گے تو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. یہ صرف جان پہچان کی جو حرکات جو ہے اس طرح کے سیمبل آئیں گے تو آگے. اچھا یہ میں نے تو ان کو پہچانا نہیں، یہ ندیم بھائی تھے. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ندیم بھائی ویلکم. تھینک یو. اچھا تو آگے ہم جاتے ہیں. ابھی اصل جو ہے ہمارے جو مخارج ہیں، ہم نے تجوید کی جو تعریف پڑھی تھی، ابھی اس کی ڈیٹیل بالکل. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. تو اس میں جو ترتیل ہے اس کے بارے میں نے تفسیر بیضاوی کا بھی حوالہ دیا تھا کہ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ اس آیت کا مطلب اس نے تفسیر بیضاوی میں اس طرح ہے کہ اے جوید القرآن تجویدہ، یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا کریں. لیکن سب سے مشہور قول جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، جو فرماتے ہیں کہ ترتیل کیا چیز ہے. وہ ترتیل کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل کیا ہے؟
تجوید الحروف اور معرفت الوقوف ہیں۔ تجوید الحروف کیا ہے؟ حروف کو مزین کر کے اس کو خوبصورت کر کے پڑھنا، یعنی حروف کے ساتھ جو علم منسلک ہے وہ علم حاصل کرنا تجوید الحروف۔ اور معرفت الوقوف کیا ہے؟ اوقاف جو کہلاتے ہیں، یعنی وقف، ان کا پہچاننا کہ ہمیں نے کہاں پر ٹھہرنا ہے۔ تو یہ دو چیزوں پہ مشتمل علم کو علم ترتیل کہتے ہیں۔ کہ ترتیل کیا ہے؟ کہ جب ہم یہ پہچان لیں کہ حروف کی جو تجوید ہے وہ کیا ہے، اور اوقاف یا وقوف جو ہے جہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے، کس طرح ہے۔ تو یہ دو چیزیں جب مل جائے تو یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اور جب ہم یہ دونوں علم حاصل کر لیں تو ہم قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے والے تب بن جاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ تو تجوید الحروف، معرفت الوقوف، تو ترتیل کے دو اجزاء ہو گئے۔ تجوید الحروف یعنی حروف کی تجوید، اور تجوید کی معنی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کسی چیز کو خوبصورت کرنا، اور اصطلاحی معنی کہ حروف کو مخارج سے نکالنا مع صفات کے آسانی کے ساتھ، سہل کے ساتھ، بلا تکلف۔ ٹھیک ہے، تو یہ تجوید کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تجوید کیا ہوتا ہے۔ تو ترتیل کے دو اجزاء ہو گئے، تجوید الحروف، معرفت الوقوف۔ پھر تجوید الحروف کے دو اجزاء ہیں، مخارج الحروف، صفات الحروف۔ ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ حروف کو مخارج سے ادا کرنا صفات کے ساتھ، مع صفات کے، یعنی صفات کے ساتھ، لیکن سہل اور آسانی کے ساتھ، بلا تکلف، بغیر کلفت۔ عربی میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے بغیر کلفت، بغیر تکلف کے۔ جب ہم پڑھے چہرے کے ایکسپریشن سے ہمارے جو ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، منہ کے جو مختلف ہم ادھر ادھر گھماتے ہیں، یہ نہیں، بالکل اسٹریٹ چہرہ جو ہے بالکل نارمل ہوتا ہے جیسے کہ ہم عام حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح قرآن پڑھیں گے تو یہ ہماری تجوید میں آئے گا۔ پھر صفات کے جو ہے آگے دو قسمیں ہیں، ایک کو صفات لازمہ کہتے ہیں جو بہت ضروری ہے، ایک صفات عارضہ ہے جو عارضی ہے۔ اور ابھی جو میں نے اس کی مثال دی لحنی خفی کی، تو جو اللہ کا جو لام ہے اس کو پر جب ہم پڑھتے ہیں، اس سے اوپر پہلے جب زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، تو یہ صفات عارضہ میں آتا ہے۔ اور اس کو باریک پڑھتے ہیں اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو یہ صفات عارضہ ہے۔ لیکن سین اور صاد جو ایک دوسرے سے ممتاز ہے، الگ الگ ہے، تو یہ صفات لازمہ کی وجہ سے ہے۔ تو صفات لازمہ اگر نہیں رہتے تو حرف نہیں رہتا، لیکن صفات عارضہ کی وجہ سے وہ جو ہے اس لیے اس کو عارضی بھی کہتے ہیں، یہ ٹیمپریری ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو حرف کی جو خوبصورت ہے وہ تو نہیں، خوبصورتی نہیں رہتی، لیکن جو حرف ہے وہ بذات خود رہتا ہے۔ تو تجوید الحروف کے دو اجزاء، مخارج الحروف، صفات الحروف۔ پھر صفات کے دو ہیں اقسام، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ اب ترتیل کا جو دوسرا جز ہے معرفت الوقوف، یعنی وقوف کو پہچاننا۔ معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں، اور وقوف جو ہے وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، تو کہاں کہاں ٹھہرتے ہیں۔ پھر اس کے دو اجزاء ہیں، محلی وقف کہ ہم نے کہاں پر ٹھہرنا ہے، کیفیت وقف کیا ہے، اس وقف کا کیفیت کیا ہوگا، تو یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آگے جو ہم پڑھیں گے تو یہ 5 چیزیں پڑھیں گے، مخارج الحروف، پھر صفات الحروف کے صفات لازمہ، صفات عارضہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر محلی وقف پڑھیں گے، اور پھر کیفیت وقف پڑھیں گے، اور درمیان میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے اور بھی تفصیل آئے گی وہ بھی انشاءاللہ، لیکن ہمارے جو فوکس ہوگا وہ پریکٹس پہ ہوگا، تو ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے۔ تو جی ابھی میں ایک بندے سے پوچھ لوں کہ حسن بھائی آپ ہیں؟ اچھا یس، ہاں جائیں۔ تو حسن بھائی آپ
جو ہے مجھے تھوڑا سا ترتیل کے جو اجزاء ہیں اس کی وہ بتا دیں. ہاں اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اور کون ہے کوئی اٹینڈنس دے جو والنٹیئر ہو گئے؟ اشفاق بھائی ہیں. چلو اشفاق بھائی نظر آ گئے. اشفاق بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. اچھا آپ ترتیل کے جو ہے اجزاء بتا دیں. ترتیل کے اجزاء معرف الحروف. جی نہیں، تجوید الحروف. تجوید الحروف. تجوید الحروف. جی معرف الحروف. نہیں، تجوید الحروف معرفت الوقوف یعنی اوقاف. ہاں اور ہاں تجوید الحروف کے پھر دو ہیں. ٹھیک ہے. اصل مجھے وہ ذہن نشین نہیں ہوئے، سن رہا ہوں لیکن وہ مکس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں تو تجوید الحروف کے پھر دو ہیں، مخارج الحروف، صفات الحروف. پھر صفات کی بھی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ. اس کے علاوہ معرفت الوقوف جو ہے اس کی بھی دو ہیں، محل وقف، وقف کا مقام محل، اور کیفیت وقف کہ ہم نے کس کیفیت میں وقف کرنا ہے. تو کسی اور سے ہو جائے تو جی چلے بدر بھائی آپ بتا دیں. ہلو بدر بھائی. جی اچھا آپ بتا دیں کہ ہمارے پاس ترتیل کے دو اجزاء ہیں کون کون سے؟ ترتیل ہاں جی ذہن میں نہیں رہا. اچھا ترتیل کے دو اجزاء ہیں، تجوید الحروف، تجوید الحروف جی اور معرفت الوقوف یعنی حروف کی تجوید اور اوقاف کی پہچان، کہ ہم اوقاف کو پہچاننے کہ ہم نے کس طرح روکنا ہے، کدھر کدھر روکنا ہے. ٹھیک. پھر تجوید الحروف جو ہے ہم نے ڈیفینیشن بھی تجوید کی پڑھی تھی نا، کہ مخارج کے ساتھ حروف کا ادا کرنا، مخارج سے حروف کا ادا کرنا صفات کے ساتھ. تو تجوید کے دو اجزاء ہیں، مخارج الحروف یعنی حروف کے مخارج اور حروف کے صفات. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے صفات کے دو اقسام ہیں، صفات لازمہ یعنی جو لازمی صفات ہیں، اور صفات عارضہ یعنی جو عارضی ہیں، جو ٹیمپریری ہیں. پھر اوقاف جو ہے ہم کس طرح پہچانیں گے کہ محل وقف یعنی وقف کہاں پر کرنا ہے، اور کیفیت وقف کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہاں جی یہ اپنا انیس بھائی جی آپ ریپیٹ کر لیں ترتیل کے جو ترتیل کے دو اجزاء ہیں، ایک تجوید الحروف جی اور ایک معرفت الوقوف. معرفت الوقوف صحیح. پھر تجوید الحروف میں ہے مخارج، ہاں مخارج الحروف صحیح. مخارج الحروف اور پھر صفات الحروف. صفات الحروف میں پھر صفات لازمہ ہاں اور صفات عارضہ. ٹھیک ہے. اور معرف الوقوف میں جو ہے محل وقف جی اور کیفیت وقف انشاءاللہ. تو اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے. ابھی میرے خیال میں جو ہے یہاں پر رو کے تھوڑا سا ہم پریکٹس کر لیں گے، اگرچہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں آگے بھی بڑھوں گا لیکن یہ زیادہ ہو جائے گا. چلے ایک اور بندے سے بھی جی عمر بھائی، عمر شعیب جی آپ ریپیٹ کر لیں تجوید کیا ہے ترتیل کے اجزاء. ترتیل کے دو اجزاء ہیں، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف. اس کے بعد ہے تجوید الحروف میں دو اقسام ہیں، صفات الحروف اور مخارج الحروف.
جی جی. اور صفات الحروف کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. اس کے بعد جو ہے معارف الوقوف کی دو اقسام ہیں، مہر وقف اور کیفیت وقف. کیفیت وقف. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آج کے لیے تھیوری تو یہاں پر پڑھتے ہیں، یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور ابھی جو ہے تھوڑا سا پریکٹس کر لے اس کی حروف کی. نورانی کی اچھا، تو آپ لوگ جو ہے میرے پیچھے پھر ریپیٹ کرتے جائیں، لیکن اپنے مائک جو ہے آف کر لیں، اس لیے کہ پھر شور بڑھ جائے گا. میں پڑھوں گا اور آپ لوگ میرے پیچھے ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو شروع کرتے ہیں. الف الف با با. با جو ہے یہ با جو ہمارے ہونٹ ہیں، ان کا جو ایک ہوتا ہے نا خشک حصہ ہونٹ کا، اور ایک ہوتا ہے اندر کی طرف جو تر حصہ ہے. تو جو تر حصہ ہے جب یہ آپس میں لگ جائے تو وہاں سے با نکلتا ہے، با. ٹھیک ہے، اس وجہ سے با کو بحری بھی کہتے ہیں. بحری، بحر میں پانی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے با کا نام بھی بحری ہے، کہ یہ ہونٹوں کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو گیلا ہے، جو تر ہے، اندر کی طرف جو منہ کی طرف ہے تو وہ تر ہے. تو جب یہ دونوں ہونٹ آپس میں مل جائے لیکن ان کے جو تر حصہ ہے وہ مل جائے تو وہاں سے با نکلتا ہے، با با با. پھر اس کے بعد ہے تا تا. تا میں جو ہے نوک لسان جو زبان کی سرہ ہے، یہ بالکل فرنٹ کے جو دو دانت ہے اوپر کی طرف، یعنی ثنایا علیہ، ثنایا علیہ سے جب یہ ٹکرا جائے تو وہاں سے تا نکلتا ہے، تا. اور اگر میں اس کو کر لوں تو اس طرح ہے تا تا تا. یہ زبان جو ہے اس کا سرا یہ سامنے کے جو دو دانت ہے اوپر کی طرف ان سے ٹکرائے تو یہاں سے تا نکلتا ہے، تا. تو الف با تا، پھر اس کے بعد ہے تا تا. تو تا میں بھی جو نوک لسان ہے یہ انہی دانتوں کے ساتھ، یہ جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ ٹکراتا ہے. تا تا. ثمر، ثمر فروٹ کو کہتے ہیں ثمر، تا تا. وثوق، جو ہم کہتے ہیں وثوق سے، اس نے وثوق سے کہہ دیا نا، تو وثوق وہ جو ہے تا کے ساتھ لکھاتے ہیں، تا تا. پھر ہے جیم جیم جیم. پھر ہے ہا ہا. ہا جو ہے یہ وسط حلق سے نکلتا ہے، ہا یہاں سے. لیکن ہا سے پہلے اگر ہم خا پڑھ لیں تو خا یہ منہ کی طرف ہوتا ہے، حلق کا آخری حصہ جس کو ادنائے حلق کہتے ہیں جو منہ کی طرف ہے وہاں سے خا نکلتا ہے. خا اور غائب یہ دونوں ادنائے حلق سے نکلتے ہیں. خا غین، خا غین، خا غین. جبکہ ہا، ہا یہ اس سے تھوڑا سا نیچے،
تو یہ وسط حلق ہے، ادنائے حلق منہ کی طرف ہے، وسط حلق تھوڑا سا نیچے ہے، وہاں سے ہا نکلتے ہیں، ہا ہا ہا، حلوہ جو ہمارے مولی حضرات کو پسند ہوتے ہیں نا، حلوہ. تو حلوہ جب اس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو حلوہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے نا. تو ہا ہا عین، یہ دونوں وسط حلق سے نکلتے ہیں. عین عین، ہا ہا عین، خا خا غین غین غین، خا غین، ہا عین عین، ہا عین. اس کے بعد جو ہے دال دال، دال میں بھی ہماری جو زبان کی نوک ہے سرا، یہ آگے کے جو فرنٹ کے دو دانت ہیں اس سے ٹکراتے ہیں. دال دال. پھر ذال میں بھی یہی ہوتا ہے، ذال کا بھی یہی مخرج ہے کہ زبان کا سرا آگے کے دو دانت یعنی ثنایا علیہ سے ٹکرائے. ذال ذال ذال. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. الذين الذين الذين، یہ ذال جو ہے ذال، الذين يؤمنون بالغیب، غیبی، تو غیبی غین ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے غین میں پڑھا، غین. تو ذال بھی یہاں سے. را 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 را. پھر ہے زا زا زا. زا میں جو ہے یہ جو ہمارے دانت ہے ثنایا علیہ ثنایا سفلا، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتا یہ ایسے. لیکن نارملی ہم اس کو زور نہیں دیتے، اس وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر کوئی وہ ایکسپریشن نہیں آتا. ہم نارملی جب منہ بند کرتے ہیں تو جس طرح ہمارے جبڑے دونوں مل جاتے ہیں، ہمارے دانت آپس میں مل جاتے ہیں، تو اسی طرح نارملی زا میں بھی مل جاتا ہے، زا زا. اور زبان جو ہے یہ بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے، جو ان کے جو سرے ہیں جو جہاں پر یہ ٹکراتے ہیں اس کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک سیٹی نما آواز نکلتی زا زا. تو یہ ذال سے مختلف ہے. ذال الذین الذین الذین، اور زا جو ہے زین، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ. شیطان نے قسم کہا ہے کہ میں ان کے لیے برے اعمال خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. تو ازین زا، زین زین، یہ زا سے. تو زا یہ جو دونوں دانت ہے آپس میں ملتے ہیں، ثنایا علیہ ثنایا سفلا آپس میں ملتے ہیں، اور جو لسان کی زبان، یہ جو جوڑ جہاں ملتے ہیں دانت اس کی سیدھ میں ہوتا ہے، اور ایک سیٹی نما آواز نکلتی زا میں، زا زا زا. پھر ہے سین 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 سین. سین میں جو ہے، سین میں بھی سیٹی نما آواز نکلتی ہے، اور سین کا بھی یہی مخرج ہے. ہاں، ثنایا علیہ ثنایا سفلا آپس میں ملتے ہیں، زبان اس کے سامنے ہوتی ہے. سین سین سین. جیسے کہ سماوات 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 جو ہے آسمانوں کو کہتے ہیں، سین سے نکلے، سماوات سماوات. سین سین. پھر ہے شین شین شین. شین جو ہے یہ شجر لسان سے نکلتا ہے، شین. پھر ہے صاد صاد
صاد صاد صاد. پھر اس کے بعد ہے ضاد ضاد. ضاد جو ہے یہ سب سے مشکل ہے. ساجد بھائی یہ صاد کا مخرج کیا ہے؟ صاد کا مخرج سین کا مخرج ہے، لیکن ان دونوں کی صفات الگ الگ ہے، تو صفات میں ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سین کا بھی یہی مخرج ہے کہ جو ثنائے علیہ ثنائے سفلی دونوں آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زبان جو ہے یہ دونوں کے جو ملنے والی جو جگہ ہے اس کے سامنے پیچھے کی طرف ہے نا، تو یہ اس کے سامنے ہوتی ہے. اور سین اور زا میں جو ہے سیٹی کی آواز نکلتی ہے. صاد میں ابھی مجھے یاد نہیں، لیکن میرے خیال میں صاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی تو بہت پہلے پڑھ چکا ہوں. صاد صاد. لیکن صاد میں جو ہے پشتی زبان کو بھی دخل حاصل ہے. وہ کیسے ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. صاد میں پشتی زبان کو بھی دخل حاصل ہے، جبکہ سین میں نہیں ہے. سین میں پشتی زبان کو دخل نہیں ہے. صاد جو پھر ضاد ہے. ضاد ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین. تو ضاد جو ہے یہ چل میں شیئر کر لیتا ہوں پھر سے. وہ جو ادراس ہے، ادراس جو حافہ لسان ہے نا، یہ حافہ لسان، چونکہ ضاد سب سے مشکل ہے تو اس کو یاد رکھیں. حافہ ہے الف ہا، جس کو ہم ہا الف ہا کہتے ہیں، ہا فا ہا. حافہ یہ لسان، یہ جو حافہ لسان ہے جب یہ ادراس کے ساتھ یعنی پورے جبڑے کے ساتھ اوپر کے یعنی علیا سائڈ، علیا دائیں طرف یا بائیں طرف، یہ جو پورے کے پورے 5 دانت ہیں نا، جو داڑھ ہے، داڑھ کے 5 دانت اوپر کے دائیں طرف یا بائیں طرف، دونوں سائڈ یا دونوں سے بیک وقت، جو حافہ لسان ہے جب یہ ٹکرا جائے، لیکن سرا جو ہے یہ آگے کسی سے ٹکرایا نہ ہو، ٹھیک ہے. اس وجہ سے لوگوں سے یہ یہاں سے ٹکرا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ دال نکلتا ہے، تو لوگ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور یہ سب سے مشکل بھی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں، لیکن اس وقت تھوڑا سا اس میں ذہن میں رہے کہ حافہ لسان اگر دائیں طرف ادراس سے یعنی 5 جو دانت ہے یا بائیں طرف کے ادراس سے یا دونوں طرف سے بیک وقت ٹکرا جائے تو وہاں سے ضاد نکلتا ہے. بیک وقت سب سے مشکل ہے. قرہ کہتے ہیں کہ بائیں طرف جو ہے یہ ایزی ہے، لیکن میں نارملی میں خود دائیں طرف کا عادی ہوں تو میں دائیں طرف سے پڑھتا، لیکن کوئی جدھر سے بھی پڑھے، دائیں ہوں بائیں ہوں، ادراس عالیہ یا ادراس علیہ سے حافہ لسان ٹکرا جائے یا دونوں سے بیک وقت تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد ضاد. طا، اس کے بعد ہے طا. طا کا بھی مخرج جو ہے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. طا ضا ضا ضا. ظالمون 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 یا مظلوم جس کو ہم کہتے ہیں مظلوم. ضا ضا. ذال سے ذا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب اور ظالم اس میں فرق ہے. انشاءاللہ اس کے مخارج ان کے پڑھیں گے. وا 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 وا. پھر ہے عین 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 عین، یہ وسط حلق سے نکلتا ہے. غین غین، یہ ادنائے حلق سے نکلتا ہے. غین. پھر اس کے بعد جو ہے
سین شین صاد جو تیز ہے. پھر ہے فا. فا 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 میں جو ہے ہمارا جو نچلا ہونٹ ہے یہ فا، یہ ثنائے علیہ سے اوپر کے دانتوں سے ٹکراتا ہے اور ایک اس کی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی، لیکن زیادہ زور سے پھنکار کی جو آواز ہے وہ نہیں نکلتی، نارملی نرمی کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ فا پہ فا اس طرح کی کوئی وہ دے دیتے ہیں زور، لیکن اس طرح نہیں. اور یہ بھی کہ اندر کا جو وہ ہے نچلا جو ہونٹ ہے اس کے اندر کا حصہ اوپر کے ثنائے علیہ سے ٹکراتا ہے. فا 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو فا یہاں سے آ جاتا. پھر ہے قاف. قاف 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 جو ہے یہ والا میں شیئر کروں. یہ جو اقصائے لسان ہے بالکل آخر کا، یہ جو اوپر کو اٹھ کے تالو کے ساتھ لگے، جو کوا ہوتا ہے جو نیچے کی طرف جو کوش کا لوتلا لٹک رہا ہے بالکل اس کے ساتھ، جب زبان اوپر کو اٹھے تالو سے ٹکرا کے تو یہاں سے قاف نکلتا ہے. قاف 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 قاف. پھر تھوڑا سا آگے یعنی منہ کی طرف آگے کی طرف باہر کی طرف جہاں آتے تو زبان جو ہے یہاں تقریباً یہاں یہ جب اوپر کی تالو سے ٹکرائے تو وہاں سے کاف نکلتا ہے. کاف کاف ذالک الکتاب ذالک کاف. ٹھیک ہے. قاف قاف والقرآن قرآن المجید. یہ جو قاف ہے نا والقرآن المجید. قاف والقرآن المجید. قاف. پھر کاف ذالک الکتاب ذالک الکتاب. کاف ہا یا عین صاد. تو کاف یہ جو ہے قاف سے تھوڑا سا باہر کی طرف منہ کی طرف جو ہے لسان بالکل زبان کی جو جڑ قریب یہ اوپر کے تالو سے بالکل جڑ اگر ٹکرا جائے تو اوپر جو کوا ہے تو یہاں سے قاف نکلتا ہے 2 نقطوں والا، اور جو تھوڑا سا آگے کو یعنی منہ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہاں سے کاف نکلتا ہے. کاف. پھر ہے لام. لام لام جو ہے یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. لام. پھر ہے میم. میم. میم جو ہے یہ بھی شفتین سے نکلتا ہے دونوں ہونٹوں سے. تو میم اور با میں ایک فرق ہے. با کو بحری کہتے ہیں اس لیے کہ با جو ہے ہونٹوں کے جو گیلا حصہ ہے جو تر حصہ ہے اس کے آپس میں ٹکرانے سے دونوں شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کے ٹکرانے سے با نکلتا ہے. با. جبکہ میم کو بری کہتے ہیں، جس طرح بری فوج ہوتا ہے نا تو اس طرح میم جو ہے یہ بری کہلاتا ہے. میم جو ہے ہونٹوں کے دونوں ہونٹ آپس میں ٹکراتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کا جو خشک حصہ ہے یہ ٹکرا. میم میم. ٹھیک ہے. میم. لیکن بہت زیادہ بھی نہیں، ایسا کر کے نہیں. میم میم. پھر ہے نون. نون. پھر ہے واو. واو. تو واو جو ہے یہ بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے، لیکن اس کو یہ جو ہونٹ پول کی طرح بن جاتے ہیں اس کو انضمام شفتین کہتے ہیں. انضمام الحق نہیں، انضمام شفتین. ٹھیک ہے. ہونٹوں کا یہ جو گول ہو جانا ہے اس کو انضمام شفتین کہتے ہیں. واو. اس طرح. تو اس میں کیا ہوتا ہے
ہونٹوں کے جو یہ کنارے ہوتے ہیں یہ والے، یہ تو آپس میں مل جاتے ہیں، جو اس کا سینٹر ہے یہ گول ہو جاتا ہے اور یہ آپس سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں ایسے. تو واو واو، ٹھیک ہے، یہاں سے واو ادا ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا اس پہ آگے تو ہون پھر سے گول ہو جاتے ہیں. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تو یہ واو، پھر واو کے بعد ہے ہا جو ہے جس دو چشموں والی، دو آنکھوں والی ہا جو ہے عہد، جس کو ہم کہتے ہیں عہد ایمان جو ہے نا، وعدہ کرنا، اس عہد میں جو ہے ہا ہوتا ہے. یہ اقصائے حلق سے جو بالکل سینے کے قریب ہیں یہاں پر ہم تقریباً محسوس کرتے ہیں. اور جب ہم یہاں سے حمزہ بھی نکلتا ہے تو بندہ اگر کوئی تکلیف ہو اور وہ جو فریاد نکلتا ہے نا، تو وہ بھی تقریباً اسی حصے سے نکلتا ہے، قسم کا جو کر لینا، ٹھیک ہے. تو وہ جدھر سے نکل تقریباً وہاں سے بھی نکلتا ہے، اور ہا بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے. هذه هذا ہا، پھر ہے آخر میں یا دونوں ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو ہے باقاعدہ مخارج کا جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے آغاز. تو اس میں پھر ہم جو مخصوص حروف ہوں گے، جو ان کے مخارج ہوں گے، پھر ان پہ پریکٹس کریں گے. ابھی تو ہم سارے پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا جو ہے واقفیت حاصل کریں، اور انشاءاللہ اگلے اس سے ہم حروف حلق کی جو ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اس کا ہم آغاز کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کلاس کا ٹائم جو ہے یہی 7 سے 8 بجے تک. ہمارے منتظم صاحب جو ہے آج تھوڑے سے پتہ نہیں ان کو پہلے 6 سے 7 لے گا تھا اور پھر جو ہے 8 سے 9 لے گا، تو یہ 7 سے 8 بجے تک انشاءاللہ جمعرات کو. اور اس کے علاوہ جن کو سلائڈز نہیں ملے تو وہ بھی بتا دیں. ابھی ندیم بھائی تو آج آئے ہیں، تو ندیم بھائی کو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. اور جی کوئی سوال وغیرہ تو